تو اللہ پہ اعتماد کرو. لوگوں نے مجھے یہ بھی کمنٹس کیے ہوئے ان ولاگس میں نا, نیچے کمنٹس چل رہے تھے, میں پڑھتا ہوں لوگوں کے کمنٹس بہت دفعہ, خاص طور پہ نیگیٹو کمنٹس ہو نا وہ تو لازمی پڑھتا ہوں, مجھے پھر اس کا جواب دینا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب آپ نے لوگوں کو یہ بتایا ہوا کہ رزق دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. تو اللہ جب ہی دیتا ہے نا جب اپنی عقل بھی استعمال کرو, یہ مجھے سمجھا رہے ہیں. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تنخواہ کم ہے, بچے زیادہ ہیں, تو یہ آپ کی اپنی حماقت ہے. ایسے رزق کا اللہ نے وعدہ بولو نہیں کیا. یہ جو فلسفہ پیش کیا ہے نا یہ اپنا فلسفہ ہے. جب اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کی تنخواہ کم ہوگی بچے زیادہ ہوں گے تو اس کے رزق کا وعدہ نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ تنخواہ زیادہ ہو بچے کم ہو تو رزق کا وعدہ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی جب کوئی دلیل دے رہا ہو نا تو بعض دفعہ دلیل اسی پہ پھیر دی جاتی ہے. دنیا میں مجھے ایک بات بتاؤ, مالداروں کے ہاں بچے کم ہوتے ہیں یا غریبوں کے ہاں؟ مالداروں کے, جن کے پاس بے تحاشا روزی ہوتی ہے, جتنا پیسہ آئے گا بچوں کا ریشو اسی حساب سے کم. یہاں تک کہ جو قومیں ترقی یافتہ ہیں ان میں بچوں کا ریشو اور زیادہ کم ہو گیا ترقی کے بعد. اس کا مطلب یہ ہوس ہے, یہ رزق کی بات نہیں ہے, یہ پلاننگ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ہوس. غریب آدمی میں دولت کی ہوس کم ہوتی ہے تو وہ نسل نہیں روکتا کہ یار میں نے بھی ٹکڑے کھا کے گزارا کر لیا, بچے بھی گزارا کر لیں گے. دولت میں من میں ہوس زیادہ ہوتی ہے, اس کو بچانے کی فکر زیادہ ہوتی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے اسی کے دل میں اس کا عشق ہوگا. جب دولت آتی ہے اور دین نہ ہو ساتھ میں, دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھے, تو دولت کی محبت نہیں, محبت سے اوپر کی چیزیں لالچ اور ہوس وہ آ جاتی ہے ساتھ میں. جتنا دولت, جتنی دولت زیادہ بچوں کا ریشو اتنا ہی کم. وہ زیادہ اپنی دولت کو بچا رہا ہے. یقین نہ آئے تو یورپ میں جاؤ, وہاں بچے پیدا ہونے پر گورنمنٹ الاؤنس دے رہی ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم بچے پالیں گے آپ کے. انگریز پھر بھی پیدا نہیں کر رہا کہ میں ایک روٹی بھی, ایک دفعہ تو مجھے بسکٹ کھلانا پڑے گا نا چائے میں ڈبو کے, وہ بھی نہیں پلاؤں گا. میرا پیسہ کس کا ہے؟ میرا ہے. تو یہ ہوس ہے یا نہیں ہے؟ اس کی بیس رزق نہیں ہے, اس کی بیس ہے لالچ, ہوس, اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھنا. اور اسلام آپ کو اپوزٹ لے کے جاتا ہے, کھلانے والے بنو, نکاح کر کے بیویوں کو بھی کھلاؤ, بچے پیدا کر کے بچوں کو بھی کھلاؤ. اللہ هو المعطی وانا القاسم, حدیث میں آتے اللہ دیتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بانٹتے ہیں اس کو. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا یہ اسلامی تعلیمات سے 180 ڈگری پہ چل رہے ہیں, بالکل 180 ڈگری پہ. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب یورپ آنے کے بعد کیا بچوں کا ٹاپک لے کے بیٹھ گئے, کبھی اسلام کی بات بھی کر لیا کرو. تو میں کیا تورات اور میں کس کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اسلام کی بات ہی کر رہا ہوں. جو تباہی ہمیں نظر آ رہی ہے نا وہ بہت خطرناک ہے, وہ جو نظر آ رہی ہے. کیونکہ اس سے نسل روکنے کے جو اخلاقی نقصانات ہیں, اخلاقی, ابھی تو میں صرف وہ نقصانات بتا رہا ہوں جو فیوچر میں آپ کو ہوں گے. جو اخلاقی نقصانات ہیں وہ اتنے ڈینجرس ہیں کہ آپ کی روح کانپنے لگے. کیوں؟ جب نسل نہیں چاہیے تو پھر جلدی شادی بھی بولو نہیں چاہیے. کیونکہ آج کل ایجوکیشن کو مسلط اتنا کر لیا ہے کہ بھائی شادی کریں گے تو پڑھیں گے کیسے, بچہ ہو گیا تو پڑھیں گے کیسے. تو پہلا نقصان یہ. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ میں ہوس پیدا ہوتی ہے. ساری دولت کس کی ہے؟ بولو میری. یہ ہوس, یہ نقصان, یہ اخلاقی برائی, یہ نقصان کم ہے کیا؟ تیسری, اللہ پہ اعتماد اور توکل بالکل کیا ہو جائے گا؟ ختم. ساری نظر کس پہ ہوگی؟ اپنے دولت پہ. مسلمان اللہ پہ نظر رکھتا ہے, یار رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. کبھی جیب خالی بھی ہوئی تسلی میں رہے گا, یار دینے والا کون ہے؟ اللہ. چوتھی, جب عورتیں مانع حمل دوائیں کھائیں گی تو ڈپریشن میں جاتی ہیں, طلاق کا ریشو کیا ہوگا؟ بڑھے گا. ویسے بھی جن کے بچے زیادہ ہوں ان میں طلاق کا امکان کم ہوتا ہے, وہ بچے ماں باپ کو جوڑ کے رکھتے ہیں. بچے کم ہوں, آج دیکھو نا کتنے ہمارے پاس کیس آئے ہیں, ذرا سی بات پہ عورتیں اپنے شوہر سے خلا لے رہی ہیں, طلاقیں لے رہی ہیں. کیوں بھائی؟
میں کہتا ہوں بچوں کو کہاں لے کے جاؤ گی آپ؟ بھائی 2 بچے ہیں، ایک 7 سال کا ہو گیا، ایک 10 سال کا ہو گیا، تو اب ضرورت ہی نہیں ہے، خرچہ کورٹ سے بنوا دیں گے، میاں دیتا رہے گا. تو یہ طلاق کا ریشو بڑھنا کوئی اچھا کام ہے؟ اولاد زیادہ ہو، میاں بیوی ایک دوسرے کو بھول کے کس کی خاطر نباہ کرتے ہیں؟ اولاد کی. اور ان کی لڑائیاں بھی کم ہوتی ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں اولاد میں. اور پھر جو تنہائی ہوگی آپ کو فیوچر میں، اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے گورا شراب پیتا ہے، آپ کیا پیو گے؟ وہ نشہ کرتے ہیں، آپ کیا کرو گے؟ آپ بھی پھر آ جاؤ نشے کے اوپر. یہ تو میں نے چند بتائے ہیں، ورنہ اس کی گہرائی میں جائیں تو اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. سارا سیٹ اپ کی ایسی کی تیسی. اللہ کا کتنا فضل ہوا، اللہ نے مجھے مولوی بنا دیا. اے اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے، تیرا بہت بڑا فضل ہے. ہم اس عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا. میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں نا، چند چیزیں ایسی تھیں، میری تعریف کی بات نہیں کر رہا، ہم تو جتنے ظاہر ہے جو ستاری کا اللہ نے معاملہ کیا ہوا ہے نا، انسان اپنی خوبیاں پیش کرتا ہے نا، برائیاں کون بتاتا ہے. تو یہ نہ سمجھا کریں جب میں کوئی خوبی پیش کر رہا ہوں تو آپ سمجھیں کہ کوئی فرشتہ آسمان سے اتر کے آ گیا ہمارے سامنے. ہر آدمی میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں. خامیوں پہ حکم ہے پردہ ڈالو، اس کو نہ بتاؤ، اور دوسروں کو بھی حکم ہے پردہ ڈالو. تو اس لیے ہم اچھائیاں ہی بیان کرتے ہیں. تو اس سے بس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جایا کریں کہ پتہ نہیں کتنے نیک ہوں گے. اتنے برے بھی نہیں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. اگر ہے بھی تو اللہ جانے، ہم جانے، آپ کو کیوں بتایا. ہے نہیں ویسے اتنے. ٹھیک ہے، کلپ آ جاتے ہیں نا، یہ تو خود کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے برے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم اتنے برے نہ ہوں، اللہ کرے. یہ دعوت تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں جب کالج سے آیا نا مدرسے میں، تو اللہ نے چند قربانیاں ہم سے لی. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا میں نے دی، مجھے پتا تھا میں نہیں دے سکتا تھا یہ قربانیاں، یہ اللہ نے زبردستی ہم سے لی. میں توکل سمجھا رہا ہوں آپ کو، توکل. کیونکہ توکل مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے؟ شارٹ. اور یہ توکل اگر نہیں ہے نا، کروڑوں روپے کروڑ پتی بن کے بھی ڈپریشن میں مرو گے جا کے. توکل اگر ہوگا تو سوکھی روٹی میں بھی آدمی خوش رہتا ہے. ہم جب مدرسے میں آئے، پہلا تانا، پیسہ نہیں کما سکتے. پیسہ کیا ہوگا؟ کسی مولوی کو کیا جاب ملتی ہے بتاؤ آپ؟ کتنے گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے مولانا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. نمبر 2، سفر نہیں ہو سکتا. ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک. اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی، کوئی بات نہیں. ایک دن ویسے ہی دنیا سے، مجھے سفر کا اتنا شوق تھا، میں پاکستان نیوی میں صرف اس لیے جانا چاہتا تھا کہ میں دنیا میں ٹریولنگ کروں. میرے والد صاحب نے بہت ٹریولنگ کی تھی، سی ڈی سی بنوائی. اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے نا، میرے یہ ہو سکتی تھی ٹرانسفر. اللہ نے وہ قربانی ہم سے دلی کہ ملا کی دوڑ کہاں تک؟ بولو، مسجد تک. ہم نے کہا چلو مسجد تک ہی رہیں گے. اصل کیا ہے؟ آخرت ہے. کیونکہ ہم تو اب مولاناؤں کو دیکھ رہے تھے مسجد سے گھر، گھر سے مسجد بچارے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ہم سے خدمت لے لے. تیسری چیز تنہائی. سارے کالج اسکول کے دوست کیا ہو گئے؟ بولو نا، چھوٹ گئے. جن کے ساتھ اسنوکر کھیلتے تھے وہ نہیں ہوتا یہ والا. میں جو ایک دن ڈریم ورلڈ میں گیا تو وہاں یہ والا کھیل رہا تھا نا، ابھی تو نام بھی نہیں پتا، وہ فٹ بال نہیں ہوتا یوں یوں کرتے ہیں، تو میں بڑا اچھا کھیل رہا تھا. انہوں نے کہا یار آپ مولوی ہو کے بڑا ٹائٹ کھیل رہے ہو. ہم نے کہا یار ہم نے شارع فیصل پہ بہت کھیلا ہے، ہمارے کزن تھے، دوستیاں تھیں، یہ کھیل رہے ہوتے تھے نا. اور بھی پتہ نہیں کیا کیا، کرکٹ بہت کھیلا ہے، فٹ بال کھیلا ہے، ہاکی کھیلا ہے. پنجاب میں کھیلا کو کھیلی بولتے ہیں گیم کو، اصل میں لفظ یہ سارے مذکر ہیں. کرکٹ کھیلا جاتا ہے، کھیلی نہیں جاتی. لیکن اب پنجاب میں کیونکہ آبادی ان کی زیادہ ہے، تو جس کی آبادی زیادہ ہوتا ہے پھر کلچر اسی کا چلتا ہے مارکیٹ میں، زبان بھی اسی کی. تو وہ پنجاب والے مذکر کو مؤنث کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کرکٹ کھیلی. تو اب سب کے اردو اسپیکنگ بھی کھیلی بول رہے ہیں. خیر ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اصل جو اردو کا لفظ ہے کرکٹ کھیلا جاتا ہے، کھیلی نہیں جاتی. تو خیر، تنہائی. سارے دوست مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ ان کے سر پہ ٹوپی آ گئی اور سر کے بال غائب ہو گئے. وہ شو بازیاں کیا ہو گئیں؟
मदरसे वालों ने टेंट करा दी, दोस्त यार मार्केट से शॉर्ट। और कमाल की बात है हमारा मदरसा इतना छोटा था कि उसमें भी दोस्तियां नहीं हुई हमारी, क्योंकि अपनी क्लास में मैं वहदहू ला शरीक लहू था, अकेला। हमारे उस्ताद कहते थे वहदहू ला शरीक लहू। दो तालिब इल्म थे जो मुझसे सीनियर थे, चार मुझसे और ऊपर, तो 4, 6, 8 तलबा थे टोटल। तो ये तीसरी चीज हो गई तन्हाई। चौथी चीज ताने मिलते थे, कोई रिश्ता नहीं देगा। मौलवियों को कौन पूछता है मेरे भाई, समझते हो? कोई रिश्ता बोलो नहीं देगा, क्योंकि तनख्वाह नहीं होगी। और मौलवियों की तो तनख्वाहें भी हो तो भी लोग नहीं पूछते, कि डरते हैं पता नहीं यार बेगम को रस्सी से बांध के रखेगा, मारेगा, पीटेगा, रोजाना लाते घुसे। लोगों ने एक मौलवियों का ऐसा कॉन्सेप्ट सोसाइटी में दिया हुआ। तो रिश्ता मार्केट से क्या होगा, शॉर्ट होगा। तो अल्लाह ताला ने मौलवी बनने के बाद, और हमने इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, जहनी तौर पर तैयार थे कि ये रिश्ते का ये था कि एक आध तो मिल जाएगी, ये था। इतना नहीं था कि एक भी नहीं होगी, ये था कि यार कोई ना कोई आड़ी तिरछी हमें भी कोई पहना देगा। तो हमने सोचा चलो गुजारा चलाएंगे यार। तो अब जब मेरे सफर शुरू हुए, जहन में था कि सफर मुझे, और 5 साल पहले किसी ने कहा अल्लाह आपको दुनिया में सफर कराएगा। मैंने कहा यार मुझे सफर का नहीं लगता, क्यों कराएगा हमें कुछ। तो अल्लाह ताला ने सारे काम क्या कर दिए, तन्हाई ऐसी दूर हुई है कि अब मैं लोगों से भाग रहा हूं, लोग पीछे पीछे बोलो भाग। ये जो आप देख रहे हैं ना, दर्स हो रहे हैं, दुनिया सुन रही है, मुझे वो दिन याद है, मैं बैठा हूं कोई भी नहीं सुन रहा। समझते हो कि नहीं समझते? दर्स कुरान के लिए बैठा, एक बंदा भी दर्स में नहीं बैठा। ये हमारे पुराने दोस्तों से पूछ लें आप, वो दिन याद है, बैठा हूं तो 2 आदमी बैठे हैं। और आज मेरे जो चैनल पे दर्स कुरान चल रहे हैं, ये दर्स मैंने 1 महीना सिर्फ एक आदमी को दिया है, जो आज लाखों लोग सुन रहे हैं। ऐसा भी हुआ कि हमने मस्जिद में दर्स शुरू किया, शागिर्द कितने हैं? 1, उसी को दे रहे हैं बस दर्स। बयान में 4 आदमी बैठे हुए हैं, बस पूरा बयान। बाज दफा 3 आदमी बैठे हैं, बाज दफा 1 आदमी, लेकिन प्रॉपर हम क्या करते रहे, अपनी जिम्मेदारी। हमने ये नहीं देखा क्राउड है या नहीं है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, हम जितने पानी में हमें पता है। मैं आप लोगों को सिर्फ मोटिवेट कर रहा हूं कि कुछ किस अल्लाह पे भी छोड़ दो, दुनिया की फिक्र मत करो। हमारे हजरत फरमाया करते थे, अच्छा सबसे बड़ी फिक्र तो रिस्क की थी ना, रिस्क कहां से आएगा। तो मैं जब मदरसे में गया तो हमारे हजरत का पहला बयान ही हुआ मुल्ला का रिस्क। हजरत ने फरमाया मौलवी को चाहिए रिस्क की फिक्र छोड़ दे, रिस्क टकरे मार मार के आएगा। समझते हो कि नहीं समझते? ऐसे रोजी आएगी। लेकिन अगर रिस्क के पीछे भागना शुरू कर दिया, लालच आ गई, हजरत ने फरमाया कि फिर अल्लाह सारी जिंदगी मखलूक का मोहताज बना के रखेगा, सारी जिंदगी मांगने में गुजरेगी। फिर मुझे वो दिन भी याद है जब मैं 4-4 शादियों की बात करता था, लोग कहते थे तुम्हारी जेब में धेला है नहीं, और दुकान पकौड़ों की बातें क्या करोड़ों की। उन्होंने मेरे माजी नहीं देखा ना, वो ये तबसरे कर रहे हैं। आज लोग कह रहे हैं अबे पैसा है और शोहरत है तो जाहिर है 15 बच्चे पालना आसान है। भाई ये चीजें उस वक्त थी जब ये चीजें कुछ भी नहीं थी। उस वक्त तो हमें गुर्बत के ताने लोग दिया करते थे कि अपनी औकात देखो और अपने जज्बात देखो। इस औकात पे ये जज्बात बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो हम लोगों को समझाते थे कि भाई ये तो कुरान में अल्लाह ने वादा किया है, इसका ये मतलब है, इसका वो कहते थे मतलब का ये मतलब है। फिर हम उसका पूरी पूरी रात मेरे मुनाजरे होते थे। समझते हो कि नहीं समझते? तो जो लोग मेरे माजी को जानते हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की गवाही देंगे कि इस मौलवी ने जो दावे किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे दावे अल्लाह ने पूरे करके दिखाए हैं।
اور جو اس وقت یہ باتیں کر رہے تھے نا, پیسہ ایکچولی پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, اور پھر ایکچولی پھر یہ ہو, پھر ایک بچہ تو پھر یوں, پھر ایسے تربیت, وہ بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اپنی زندگیوں کا. وہ ایکچولی کر کے کما ہی رہے ہیں ابھی تک بیٹھ گئے. اور چھڑے چھاٹ کی کمائی میں تو اللہ نے ویسے ہی برکت نہیں رکھی. جتنا کم وقت کمائے گا گٹر کے ڈھکنوں پہ اڑائے گا, سارا گٹکے پہ اڑائے گا. کراچی میں گٹر کے ڈھکن کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کوئی پارک ہونا تو چلو ہم کہیں گے یار خوبصورت پارکوں میں اڑائے گا. کیا مثال دوں, لوگ کہتے ہیں کیا گٹر کے, کیا کون لوگ تو ہو سکتا ہے پنجاب سے گٹر کے ڈھکن دیکھنے کے لیے آئے یہاں پہ کیا. اور انڈا موڑ الحمدللہ ایسا مشہور ہوا ہے دنیا میں. ناروے میں جہاں سورج غروب طلوع نہیں ہوتا وہاں بھی لوگوں کو انڈا موڑ کا پتا ہے. اللہ نے ایسی تنہائی ہماری دور کی کہ ہماری تنہائی بھی دور ہوئی, اور جہاں ہم رہتے ہیں وہ جگہ بھی ان نون نہیں رہی ہے. پوری دنیا میں پتا چل گیا. گوگل سے پوچھو, سب سے پہلے انڈا موڑ بتائے گا آپ کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو انڈا موڑ والوں کا ہم پر بھی بہت بڑا, ہمارا انڈا موڑ پہ بھی بہت بڑا احسان ہے. کون جانتا تھا یار, میں نے جب پہلی دفعہ زندگی میں سنا انڈا موڑ پہ الفلاح ہے مزے, میں نے کہا پتہ نہیں کون سا موڑ ہے یار, انڈے بٹتے ہیں وہاں پہ, کیا ہوتا ہے. 2006 کی بات کر رہا ہوں. تو میرے بھائی ہم جیسے نالائقوں کے ساتھ جب اللہ نے یہ معاملہ کیا ہے, ہم تو نالائق ہیں, تو جو لائق آپ جیسے نیک اور لائق لوگوں کے ساتھ تو اللہ اور نوازے گا آپ کو. تو چھوڑ دو یہ تعلیمات اور یہ جو کیلکولیٹر لے کے ہر وقت بیٹھے ہوئے ہوتے ہو نا, اتنے پیسے ہیں تو بہو آئے گی تو 2 پراٹھے زیادہ. ابھی وہ ڈاکٹر ذیشان عثمانی ہے نا جن کا میں نے انٹرویو لیا تھا, ان کا بڑا اچھا کلپ آیا, بیان آیا بڑا اچھا. وہ نہیں جو میں موونگ پنک میں جا کے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میں ان کا انٹرویو لے رہا ہوں یا وہ میرا انٹرویو لے رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کا انٹرویو لے رہے تھے. تو ان کے ایک بڑا اچھا کلپ چلا ہے مارکیٹ میں. ان کے منہ سے یہ باتیں سن کے اس لیے اچھا لگا کہ وہ لبرل لوگ ان کو بھی سنتے ہیں بہت. ہمیں تو مولانا سمجھ کے نکل لیتے ہیں نا کہ ابے یہ تو مولوی دقیان اسی کی بات کرتا ہے, وہ تو سائنٹسٹ ہے. تو انہوں نے ترغیب دی جلدی شادی کرو, اور آگے کہا کہ ایک بہو گھر میں آئے گی 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, تو اس میں اللہ پہ توکل کرو. تو نیچے کسی جلے ہوئے نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب صرف بہو نہیں ہوتی, آگے اس کے بچے بھی ہوں گے. آگے کیا ہوں گے؟ اس کے بچے بھی ہوں گے. تو میرا دل چاہ رہا تھا میں نیچے کمنٹ کروں صرف بچے نہیں, پھر آگے بچوں کے بچے بھی ہوں گے, پھر اس کے ان بچوں کی بیوی بھی آئے گی, پھر ان کے بچے بھی ہوں گے, پھر ان بچوں کے بچے بھی ہوں گے. تو لوگ مجھے کہیں گے نا یہ مولوی پاگل ہو گئے, کیا کر رہے ہیں, بچے بھی ہوں گے تو بچوں کے بچے بھی ہوں گے, تو پھر بچوں کے بچے, پھر بچوں کی تعلیم. تو لوگ کہیں گے نا پاگل ہو گیا ہے کہ اتنی دور کی کون سوچتا ہے. تو ہم بھی کہیں گے کہ پھر اس سے آگے کی مت سوچو, فی الحال ایک عدد بہو چاہیے نا, اتنی سوچو. جب آگے اس کی اولاد ہوگی تو آگے گراؤنڈ ریئلٹی چینج ہو چکی ہوگی, حقیقت چینج ہو چکی ہوگی. اس وقت تک وسائل بڑھ چکے ہوں گے اور رزق کے دروازے کھل چکے ہوں گے. یہ بھی تو کم وقت کچھ کرے گا نا, ہو سکتا ہے اس کی جاب لگ جائے. اتنی لمبی لمبی سوچتے ہیں یار, بچے ہوں گے پھر وہ کیسے پڑھیں گے, پھر وہ کیا کریں گے, اور سالہ وہ نکلتا کیا ہے اتنی پلاننگ کے بعد. جو پروڈکٹ مارکیٹ میں اتنی سوچنے کے بعد آ رہی ہے, اس پروڈکٹ کا حال تو دیکھو آپ جا کے, کیا کیا سوچا ہوا ہوتا ہے. 2 بچے ہوں گے تو پھر ایک یہ بنے گا تو دوسرا یہ بنے گا, نہ وہ یہ بنتا ہے نہ وہ پی رہا ہوتا ہے جا کے. وہ چرسیوں کے ساتھ ہمارے پاس تو کیسز آتے ہیں نا, زیادہ تر کیسز تو 2 بچوں والوں کے آ رہے ہیں, ایک لڑکا ایک لڑکی, نہ لڑکی کنٹرول میں اور نہ لڑکا کنٹرول میں. اس لیے کہ لڑکے کو بڑے بھائی کنٹرول کرتے, بڑے بھائی کچھ بڑا چھوٹے کی وجہ سے کنٹرول میں آتا, وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا, خراب. تو ایک عجیب ہی مصیبت ہے اور ایک عجیب تماشا بن گیا ہے سوسائٹی میں. تو ہم جو یورپ دیکھ کر آئے ہیں آپ کے سامنے ہم نے شیئر کر لیا. اچھی سڑکیں, ایک لطیفہ سنا کے بیان ختم کر دوں. اچھی سڑکیں, ڈیولپمنٹ کا کام بہت, بے روزگاری کا الاؤنس, سب کچھ ہے, مگر مزہ پھر بھی نہیں. سوشل لائف بولو, محبتیں مارکیٹ سے شارٹ. اپنے باپ کو ایک چائے کی پیالی بھی نہیں پلائی جاتی, وہ بھی جب پلائی جائے گی جب بیٹے کا باپ سے کوئی مفاد ہو, اور وہ بھی جب باپ ہو.
ورنہ بہت سو کے ابا مارکیٹ سے شارٹ ہیں. تبھی ڈپریشن اور اسٹریس اور خودکشیاں. بوڑھی عورتوں کے میں سے کسی کے ساتھ میں نے کوئی بندہ گھومتا ہوا نہیں دیکھا, یا تو اس کا بڈھا میاں ہوگا یا کتا ہوگا. یعنی عورت کے ساتھ میاں نہیں ہے تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کتا ہے. میں نے ایک بیان میں کہہ دیا تھا کہ کتے مت پالو, بیویاں اور بچوں کو پالو. اس کو کتنا نیگیٹو لوگ لے کر گئے نا کہ اس نے عورت کو کتے سے تعبیر کیا, حالانکہ وہ مقصد نہیں تھا. بیان میں غلط قسم کی ایڈیٹنگ ہوئی ہے. بیان کا میرا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو پالو, جانوروں سے زیادہ کس کو فوکس کرو. عورت کی قدر بڑھانا مقصد تھا کہ عورت پالو. پالنے کا لفظ یہ صنعت مشاکلت کہلاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پالت کوئی جانور تھوڑی جو اس کو پال رہے ہیں, اس کو صنعت مشاکلت کہتے ہیں. کہ پالنے کا لفظ میں نے وہاں سے لیا ہے ادھار. جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, یہ لوگ مکر و فریب کرتے ہیں لیکن اللہ بھی ایک مکر کر رہا ہے. حالانکہ اللہ مکر تھوڑی کرتا ہے, لیکن یہاں چونکہ مکر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ ایک بلاغت کا نقطہ ہے کہ فوراً اس کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ اللہ کی طرف کر دی, کہ ان کے مکر کا جواب دیتا ہے. تو ہم نے کہا کتے مت پالو, بیوی بچوں کو پالو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیوی بچوں کو معاذ اللہ کتے سے تشبیہ دے رہے ہیں. مطلب یہ کہ انسان کے پالنے کی ویلیو ہے, نہیں پالو گے تو جانور پالنے پڑیں گے تمہیں. اس کا ہمارے لبرل لوگوں نے اتنا غلط میسج چلایا کہ دیکھو یہ آدمی عورتوں کی توہین کر رہا ہے, عورتوں کو کتوں سے تشبیہ دے رہا ہے, اور یہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے. کتنا غلط میسج چلایا گیا ہے. جو آدمی آپ کو جانوروں سے ہٹا کے عورت کی کفالت کا حکم